أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں کے درمیان میں، اصل میں ہمارے استاد کا فون آ گیا تھا، کیونکہ ابھی اس وقت میں ہمارا مکتب اور مدرسہ ہوتا ہے، بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو وہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اسی سلسلے میں نے تھوڑی سی بات کر کے ان کو سمجھا دیا۔ اب میں اپنی آگے کی بات شروع کرتا ہوں۔ تو میں نے وہ شعر پڑھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے کہا آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول، طاؤس و رباب آخر۔ ایک شعر ہے اور صرف 2 لائنیں ہیں۔ اس ایک شعر میں، جس میں صرف 2 سطر ہے، وہ بھی آدھی ہے، مختصر سا شعر ہے، لیکن یہ اتنا بڑا شعر ہے کہ کچھ لوگوں نے اس ایک شعر کے اوپر PhD کی ڈگری حاصل کی اور 10 ہزار صفحات کے مقالے لکھے ہیں اور ان کو پیش کیا صرف اس ایک شعر کے اوپر، اور یونیورسٹیز نے ان کو PhD کی ڈگری بھی دی صرف اس ایک شعر پر۔ آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول، طاؤس و رباب آخر۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور ہلایا، مسلمانوں کو نیند سے بیدار کیا، اور 1400 سال کے عروج اور زوال کی پوری تاریخ کو کھول کے رکھا، اور یہ بتلایا کہ کس وقت میں، کس زمانے میں، کس چیز کو اختیار کرنے سے مسلمان عروج کی بلندیوں پر پہنچے تھے، اور بعد میں اس چیز کے چھوڑنے اور عیش و آرام کے حاصل کرنے سے مسلمان ذلت و خواری میں گر گئے، اور پھر دوسری قومیں ان کے اوپر حاکم بن گئی۔ اس ایک شعر کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تاریخ بیان کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ امت مسلمہ کی میں تجھ کو تاریخ بتاتا ہوں، کامیابی کی، اور اس کی تقدیر بتاتا ہوں کہ تقدیر کیا ہے۔ تو شعر کے پھر آدھے ٹکڑے میں کہا شمشیر و سینہ اول، پہلے نمبر پر اس قوم نے جب تک جد و جہد کو جاری رکھا، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک دور، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مبارک دور، کہ وہ اس دور کے اندر خاموش نہیں بیٹھے، وہ جد و جہد والا دور تھا، جد و جہد اور کوشش کرتے رہے اور میدانوں میں نکل پڑے۔ تو جس علاقوں کے اندر گئے، ان علاقوں کو مسلمان فتح کرتے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ وقت بھی آیا کہ اس زمانے کی دنیا کی سپر پاور جو طاقت تھی، جس کو ایران کہا جاتا تھا، اللہ نے وہ بھی مسلمانوں کو عطا کر دی۔ جیسے آج کے زمانے میں دنیا کی سپر پاور جو طاقت ہے وہ امریکہ ہے۔ کوئی ملک اگر یہ کہے کہ ہم امریکہ میں کامیابی حاصل کریں گے تو لوگ ہنسیں گے، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے کامیاب کر کے بتایا۔ کیسے مسلمان تھے، اب ان کی حیت کو بھی ہماری کتابوں میں پیش کیا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر تفصیل سے اس زمانے کے جو صحابہ تھے، ان کے حالات پیش کیے، وہ کیسے تھے۔ وہ جو خلیفہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی قوم دنیا پر حکومت تھی، وہ خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے، جد و جہد جاری رکھی، اور انہوں نے عیش اور آرام اس کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ترجیح دی جد و جہد کو، میدانوں میں نکلنے کو۔ اس لیے ان کا اپنا پرسنل معاملہ ایسا تھا کہ خود کے پاس پہننے کے لیے ایک مکمل جوڑا بھی نہیں تھا۔ ہمارے زمانے کا غریب سے غریب آدمی بھی ویسا کپڑا، ویسا ڈریس آج کے زمانے میں پہننا نہیں پسند کرے گا جس کو پہن کر انہوں نے حکومت کی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور میں نے گنا
تو ان کے کرتے پر 12 پیون ہیں. ہمارے زمانے کے غریب سے غریب کے کپڑے پر بھی 12 پیون نہیں لگی، لیکن جدوجہد کرتے رہے. 500 سال تک یہ جدوجہد جاری رہی. اس کے بعد پھر تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہی مسلمان تھے جو مٹھی بھر سے پوری دنیا میں پھیل رہے تھے. اب ان کے اوپر دوائی کی نوبت کیوں آئی؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دوسرا جملہ کہا، طاؤس و رباب آخر، عیش و آرام، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے. انہوں نے اس کو پہلے نمبر پہ لا لیا. جب مسلمانوں میں عیش آیا، آرام آیا، بڑی بڑی حویلیاں ہو گئی، بنگلے ہو گئے، اور پھر بادشاہوں کے محلوں کے اندر وہ میدانوں میں نکلنا چھوڑ کے محلوں میں عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نوبت لے کر آئی کہ پھر بغداد کے اوپر تاتاریوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. بغداد علم کا مرکز تھا. وہاں کے کتب خانوں میں لاکھوں کتابیں تھیں جن کو تاتاریوں نے پل کے لیے دریائے دجلہ میں بچھا دیا اور اس پہ اپنے گھوڑے دوڑانے لگے. تو اسی لیے پھر آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. اللہ نے بعد میں ان کو ہدایت دی. اب ہمارے ملک ہندوستان میں اگر ہم آئیں گے تو جس وقت مسلمان بادشاہ اس ملک میں داخل ہوئے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز کو فوت نہیں کیا. اندازہ لگاؤ دوسری نمازوں کے بارے میں تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے، وہ کیسے بادشاہ ہوں گے جن کی کبھی تہجد بھی نہیں چھوٹی. ایسے بادشاہ تھے. سلطان شہاب الدین غوری، جنہوں نے سب سے پہلے باضابطہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سلطنت اور حکومت کی بنیاد رکھی. اس کے بعد سلسلے چلتے گئے. ایبک خاندان آیا، تغلق خاندان آیا، خلجی خاندان آیا، مغل بہت بعد میں آئے. لیکن جو مغل بادشاہ بھی تھے، ظہیر الدین محمد بابر، وہ تہجد گزار تھے، اللہ والے تھے اور تقوی والے تھے. ان کے جو بیٹے تھے جن کو ہم لوگ ہمایوں کہتے ہیں، جو جلال الدین محمد اکبر کے والد تھے، ان کا انتقال کیسے ہوا؟ اتنی بڑی لائبریری تھی جس میں ہزاروں لاکھوں کتابیں تھی. وہ مطالعہ کر رہے تھے، کتاب پڑھتے پڑھتے لائبریری کے سیڑھی پر سے پیر پھسلا، نیچے گرے اور انتقال ہو. وہ بادشاہ ایسے تھے اس زمانے کے. لیکن پھر جب تعیش آیا، عیش پسندی آ گئی، جب شاہجہاں کا دور آیا تو پھر وہ میدانوں میں نکلنا اور جدوجہد کرنا وہ سب بند ہو گیا. عیش و آرام، پھر محلوں کے اندر رقص ہو رہا ہے اور شرابوں کے جام چھلکائے جا رہے ہیں اور بس عیاشی ہو رہی ہے. تو پھر حکومت سکڑتے ایسا وقت بھی آیا کہ شاہ عالم کے دور میں مغل سلطنت جو ہے وہ کتنی رہ گئی. اس کو شاعر نے کہا کہ حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم، یعنی پالم سے لے کے لال قلعے تک بس اتنی ہی شاہ عالم کی حکومت باقی رہے. اور کسی زمانے میں افغانستان سے لے کے تو ادھر تھائی لینڈ تک مغل حکومت کیا کرتے، ختم ہو گئی. کیوں؟ عیش و آرام زندگی میں آ گئے. ملک کی آزادی ہوئی، انگریزوں نے ملک پر قبضہ کیا، ملک آزاد ہو گیا. ہمارے علماء نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. علماء میدان میں اترے. میں آپ کو جدوجہد اور عیش و آرام کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ جب بھی مسلمانوں میں عیش و آرام آیا، مسلمان صرف برباد ہوئے. اور جس زمانے میں بھی جدوجہد کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب کرتا رہا. ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین وہ میدانوں میں اترے اور جدوجہد کرتے رہے. علمی لائن سے، دینی لائن سے، ہر اعتبار سے انہوں نے کوششیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک سے اسلام کو ختم نہیں ہونے دیا. ورنہ اس زمانے میں ایسی محنتیں ہوتی تھی کہ کچھ لوگ جماعتیں بنا کر دیہاتوں میں محنت کرتے تھے
اور مسلمانوں کو یہ بولتے تھے کہ تم خاندانی مسلمان نہیں ہو، تم تو فلاں ہو، اور ایسی خبریں آتی تھی کہ آج فلانے گاؤں میں فلانے دیہات میں 100 مسلمان وہ شدھ ہو گئے، 200 مسلمان ایسے ہو گئے، اور علم ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تو اللہ نے انہی علماء کو کھڑا کیا، انہوں نے دعوت کی ذمہ داری کو بھی پورا کیا، علم کی ذمہ داری کو بھی پورا کیا، اور کچھ لوگ سیاسی لائن سے کھڑے ہوئے جن میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان لوگوں نے 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد رکھی۔ اللہ نے مختلف زاویوں سے علماء کو قبول کیا، مختلف لائنوں سے، فکروں سے اس ملک کے اندر، یہاں تک کہ میں یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں کچھ علماء ایسے بھی کھڑے ہوئے جنہوں نے دہریت اور الہادیت کا بھی منہ توڑ جواب دیا اپنے قلم کے ذریعے سے، جن میں حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جن میں حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جن میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے۔ یعنی جو بھی کام اس ملک کے اندر ہوا وہ علماء اکرام کے ذریعے سے ہوا، علماء اپنی محنتیں کرتے رہے، اور جب یہ محنتیں چلتی رہی اس ملک کے اندر، ملک آزاد ہو گئے۔ ملک آزاد ہونے کے بعد میں بھی ایک بہت بڑی مسلمانوں کی جماعت وہ پڑوس میں ہجرت کر کے چلی گئی، اور لوگ اپنا بوریا بستر سمیٹ کے یہاں سے جا رہے تھے۔ کسی نے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت، اس ملک میں اب مسلمانوں کا کچھ مستقبل نہیں ہے، آپ بھی اپنا بوریا بستر سمیٹو اور چلو یہاں سے۔ وہ کہنے لگے کہ جانے کو دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے، مگر کیا کروں، دلی کی جامع مسجد کے مینارے جھک جھک کر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ ہم کو کس کے بھروسے سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جانا تو میں بھی چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں کیا، یہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہمارے بزرگوں نے یہاں پر بنائی ہیں، ان کو چھوڑ کے ہم کیسے جا سکتے۔ تو ہمارے بزرگ خصوصاً عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ نظام الدین ریلوے اسٹیشن پہ جا کر لوگوں کو تقریریں کر کر کے روکا کرتے تھے، اور اپنے اپنے گاؤں بستیوں میں واپس بھیجا کرتے تھے کہ ارے تم جاؤ مت، تمہارے گاؤں کی مسجدوں میں لوگ جانور باندھیں گے اگر تم اسی طریقے سے اپنی بستیاں چھوڑ کر نکلو گے۔ کیونکہ وہ زمانے میں صرف نظام الدین ریلوے اسٹیشن ایک ایسا تھا جہاں سے روزانہ شام کو ایک ٹرین چلتی تھی جو پڑوس کے ملک میں جاتی تھی، اور سارے ہجرت کرنے والے ظہر سے وہاں پہ پورا رش کر کے جو ہے ریلوے اسٹیشن پہ جمع ہو جاتے تھے، جیسی وہ گاڑی آتی تھی سب اس کے اندر بیٹھ کے نکلتے، اور ایسا بھی نکلتے تھے۔ میں نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آصفی میں پڑھا ہوں، حضرت نے بہت بہترین انداز میں اس وقت کے پورے حالات کا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ لوگ ٹرین میں اگر جگہ نہیں ملتی تھی تو اپنا سامان اسٹیشن پہ پھینک دیتے، یہاں تک کہ پیٹ کے جو بچے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے تھے پلیٹ فارم کے اوپر۔ تو لوگ کہتے تھے کہ ارے بابا کم سے کم اپنے بچے تو لے کر جاؤ ساتھ میں۔ تو جانے والے یہ کہتے تھے کہ اگر ہم صحیح سلامت اس ملک میں پہنچ گئے تو ایسے بہت بچے پیدا کر دیں گے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ابھی ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم کو یہاں سے وہاں جانا ہے بس۔ اس کے بعد یہ ہمارے بزرگان دین، ان لوگوں نے ملک نہیں چھوڑا بلکہ روکا لوگوں کو، اور یہ کہا کہ یہ اتنی بڑی بڑی مسجد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے، اگر آپ کا پنجاب کے علاقے میں وقت لگا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے دیہاتوں میں ابھی اس مسجد میں ہم نے مغرب پڑھی ہے، اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں جن کو لوگوں نے بھینسوں کے طویلے بنا دیے ہوئے۔ کیوں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والا ہی کوئی باقی نہیں رہا۔ خود دلی شہر کے اندر کئی مسجدیں ایسی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو پیچھے سے آپ کو پورا مسجد کا نقش نظر آئے گا، لیکن آج وہاں پہ کوئی ریسٹورینٹ، کوئی ہوٹل بنا ہوا۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ یہ ہماری غفلت کی وجہ سے۔ مگر ہمارے جو علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور اس ملک میں مسلمانوں کے روشن مستقبل کے لیے کوششیں کرتے رہے، اور آج تک کوششیں کر رہے ہیں۔
اب میرے محترم بزرگوں، اس ملک کے مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کے زمانے اور دور میں وہ اپنی طاقت کو اور خود کو پہچانے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ مسلمان اس ملک میں کمزور نہیں ہے، مسلمان اس ملک میں پسماندہ نہیں ہے، مسلمان اس ملک میں پرسنٹیج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی اسی ملک کے اندر آباد ہے۔ مسلمان کم نہیں ہے اور ہماری طاقت اور پاور بھی کم نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے مسلمانوں کو اتنا طاقتور بھی بنایا ہے، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو خود اپنی طاقت کا احساس نہیں ہے، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ مسلمان اپنے اندر کے احساس کو بھول چکا ہے کہ وہ خود کتنا پاورفل ہے، اس لیے اپنا اندر کا احساس مرنے کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے کہ سیاسی لیڈر، سیاسی جماعتیں مسلمانوں کو جیسا چاہے ویسا استعمال کر رہی، جیسا چاہے ویسا نچا رہی، جدھر چاہے ادھر سمیٹ رہی ہے، موڑ رہی ہے، ادھر لے کے جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی جو متحدہ طاقت ہے اس کو منتشر کر رہی ہے۔ یہی انتشار کی وجہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کو جس نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی اور جو شخص مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ موذی ہے، اور جو مسلمانوں کا اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ تکلیف دینے والا ہے، اور مسلمانوں کے دلوں کو جس نے زخمی کیا ہوا ہے، اور مسلمان جس سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور جس نے مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزتوں اور عظمتوں کے تاتار کرنے والوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا، ایسے خوخار لوگ بھی آج اس ملک میں ملک کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت متحد نہیں ہے۔ آج ہم نے جو آپ کو یہاں پہ جمع کیا جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم پر، وہ یہی احساس دلانے کے لیے کہ ہماری جو متحدہ جو یونٹی ہے، یونٹی پاور، ہم اس کا صحیح استعمال کر کے ایسے جو مودی اور ایسے جو فرقہ پرست لوگ جو بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے خوابوں کو چکنا چور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ متحد ہو کر اور ایک طاقت کے ساتھ میں کوئی ایسا ٹھوس قدم اٹھائیں جس کے بعد میں ان فرقہ پرستوں کو منہ کی کھانی پڑے اور یہ زمین کے اوپر گر جائے۔ کریں گے سبھی کوشش؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔